سوات سے میں ہوں عبداللہ شرین۔ سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کا دورہ سوات، متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور بحالی کے کاموں میں تیزی لانے کی ہدایت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب بھائیوں کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ شارٹ نوٹس پہ یہاں پر موجود ہیں۔ جب سے سوات میں پوری مراکنڈ ریجن میں سیلاب کی صورتحال بن گئی تھی تو سارے صورتحال کو میں خود مانیٹر کر رہا تھا، میں خود اس کو دیکھ رہا تھا اور سب ڈپارٹمنٹس کو میں نے آن بورڈ خود کیا تھا، اور سارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں وہ موقع پہ موجود تھی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اسی دن جس دن شاہگرام اس میں سیلاب آیا تھا تیرات درے میں، تو اس دن ہمارے کمیونیکیشن منسٹر صاحب مراد سعید صاحب یہاں پر بھی موجود تھے، وہ خود بھی اس کو مانیٹر کر رہے تھے۔ اور جو اسپاٹ تھا وہاں پر ہمارے ایم پی اے شرافت علی اور ساتھ ڈیڈک چیئرمین فضل حکیم صاحب ان کے ساتھ اسپاٹ پہ موجود تھے۔ ہمارے جتنے بھی لوگ تھے وہاں پر موجود تھے، وہ سارے صورتحال کو مانیٹر کر رہے تھے اور میرے ساتھ ان کا ڈائریکٹ رابطہ تھا۔ اس کے ساتھ یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہے۔ آپ اگر دیکھ لیں سوات میں یا مراکنڈ ریجن میں جتنے بھی فلڈز آئے تو اللہ کی فضل سے اس دفعہ جس طرح رسپانس ہوا ہے 24 آور میں لوگوں کو چیکس ملے ہیں، ان کو کمپنسیشن دی گئی ہے۔ 12 گھنٹوں کے اندر روڈز کھل گئے تھے، جو گند آیا ہوا تھا وہ اس کو صاف کر دیا گیا تھا۔ اور ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں انہوں نے جس طرح ریسٹوریشن کے کام کیے، میں ریسکیو کو داد دینا چاہتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ جس طرح پیسکو نے کام کیا، بجلی کی فراہمی کو انہوں نے یقینی بنایا، کمشنر، ڈی سی، اریگیشن ڈپارٹمنٹ، سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ، جتنے بھی ادارے تھے انہوں نے اپنا کام پر وقت کیا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے لوگ انشاءاللہ ہم سے سیٹسفائیڈ ہے، اور یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے اور ان کے ساتھ کھڑے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے گورنمنٹ میں ہم نے پلاننگ کی تھی، جس 5 سال ہم نے پچھلے گزارے تھے اس وقت میں اریگیشن کا منسٹر تھا، اور میں نے پورا کا پورا پلاننگ کے ساتھ جہاں پر ضرورت تھی ہر گاؤں ہر جگہ، اور ہم نے پن پوائنٹ کیا تھا کہ یہ جگہ خطرناک ہے اور یہ سیلاب اس کو ہٹ کر سکتا ہے، تو وہاں پر آلریڈی ہم نے اریگیشن کے فلڈ پروٹیکشن بچاؤ کے سٹرکچر بنائے تھے پہلے سے۔ 50 کلومیٹر کا سٹرکچر جو آپ یہ سب کر دیں تو آلریڈی پہلے سے بنا ہوا تھا، اللہ نے فضل کیا اور ان ہی سٹرکچر کی بدولت کافی ہمیں ریلیف ملی۔ تو یہ پلاننگ کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہ بھی ہم نے پلان کیا ہوا ہے کہ اس سے آگے اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح کے واقعات ہو تو جو سارے بھی ادارے ہیں وہ پن پوائنٹ کر دیں گے کہ یہ جگہ خطرناک ہے، تو اس کو آلریڈی پھر ہم مانیٹر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ٹھیک۔ یہ 2010 میں سیلاب آیا، سب نے دیکھا ہوا ہے، کالام کی روڈ اس میں بہہ گئی، ابھی ہم نے ریسٹور کروا دی۔ یہ کبھی تاریخ میں نہیں ہوا ہے کہ سیلاب آئے اور اتنا امیجیٹلی آپ اس کو رسپانس ہو آپ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو۔ ریلیف ڈپارٹمنٹ نے جس طرح کام کیا ہے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، راشن انہوں نے پہنچائی ہے، ان کو ٹینٹس ملے ہیں، ان کو کمبل وغیرہ پرووائڈ کر دی گئی تھی، اور ساتھ ساتھ ان کو چیکس بھی اس موقع پر ہم نے فراہم کر دیے۔ باقی اسیسمنٹ ہو رہی ہے، گھر کے ڈیمیجز ہے، لائف اسٹاک کے ڈیمیجز ہے، انشاءاللہ جو ہی اس کی اسیسمنٹ پوری ہو جائے گی وہ بھی ہم ان کو کمپنسیشن دے دیں گے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں 2010 میں جو سیلاب آیا اور یہ اب جو سیلاب آیا، اس میں فرق یہ ہے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ اس وقت پانی زیادہ تھا، لیکن اس وقت جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ وہ زیادہ بارش ہوتا ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، تو یہ تو نیچر ہے، اور جو دریا ہے اس میں آٹومیٹکلی پانی کا بہاؤ ہوگا جو اسموتھلی وہ اس کو رن ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد جب سیلاب وغیرہ آ جاتا ہے تو آٹومیٹکلی دریا میں پانی زیادہ ہو جاتے ہیں بارش کی وجہ سے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا کراچی میں سیلاب آیا، اس کی کیا صورتحال ہوئی، حکومت آپ کو نظر آئی؟ نہیں نظر آئی۔ الحمدللہ یہاں پر حکومت ایکٹیو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اپوزیشن کو خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں مل رہا ہے۔ پہلے ہم پہ تنقید ہوتی رہی کہ بی آر ٹی نہیں ان سے نہیں بن سکتی، بی آر ٹی فنکشنل ہو گئی،
الحمدللہ جنوری تک پورے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو صحت انصاف کارڈ صحت کی سہولیات ان کو فری فراہم شروع ہو جائے گی اس کی. اس کے علاوہ کووڈ میں جس طرح اللہ نے مدد کی, یا اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. پرائم منسٹر صاحب کی سربراہی میں جس طرح کووڈ وہ کنٹرول اس میں آ گیا, جس طرح ہم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسیپٹ, پھر لوگوں کو راشن پہنچانا اور ساتھ ہی ساتھ احساس پروگرام کے تحت ان کو پیسے دینا اور شفافیت کے ساتھ, یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس دفعہ بالکل بہترین رسپانس تھا. اور اکیلے سوات میں نہیں, اس وقت پورے ریجن میں صرف 2 جگہوں پر ہمیں پرابلم ہے. ایک چیل روڈ پہ کام جاری ہے, انشاءاللہ 4-5 دنوں میں وہ ریسٹور ہو جائے گا, ٹریفک کے لیے کول دیا جائے گا. دوسرا ریشون ہے چترال میں, انشاءاللہ اس کو جو اسٹیل برج ہے وہ آج ادھر چلا گیا ہے, اور 4-5-6 روزوں میں وہ بھی انشاءاللہ اس کا برج انسٹال ہو جائے گا اور ان کا رابطہ بھی بحال ہو جائے گا. کہنے کا مقصد, یہاں آنے کا مقصد, آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کا مقصد, ایز اے چیف ایگزیکٹو میں سویا ہوا نہیں ہوں, میں بالکل جاگ رہا ہوں. میں ہر طرف دیکھ رہا ہوں, پورے خیبر پختونخوا پورے صوبے کے دیکھ رہا ہوں, اور الحمدللہ ہم رسپانس دے چکے ہیں اور انشاءاللہ دیں گے بھی. اور یہ فلڈ اللہ کی طرف سے ہے, اس کو کوئی حکومت یا کوئی لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے. جب اللہ کی طرف سے ہے تو ہم اللہ ہی سے مدد مانگیں گے, اور اللہ ہی نے ہماری مدد کرنا ہے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن حکومت کا کام, لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس پہنچے, ان کے ساتھ بیٹھ جائے, ان کے ساتھ کھڑے ہو, تو ان کو یقین آتا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ ہے اور ہم نے جن لوگوں کو ووٹ دیا ہے صحیح ووٹ دیا ہے. تو آج آنے کا مقصد آپ لوگوں کے سامنے یہ کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنی تھی, اور میری یہ آواز پورے خیبر پختونخوا کے لوگوں تک آپ نے پہنچانی ہے. پورے پاکستان کے لوگوں تک میری آواز پہنچنی چاہیے کہ چیف منسٹر صاحب آئے ہوئے خود اپنے علاقے میں موجود ہے. اور میں ان لوگوں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کی حکومت تھی تو سوات کے لوگوں کو جس طرح دربدر کر دیا گیا وہ بھی آپ کو پتہ ہے. پھر جب فلڈ آیا اس میں آپ لوگوں نے کیا کارنامے کیے, اس میں بات نہیں کرنا چاہتا. اگر اس پہ میں بیٹھ گیا تو میرا پورا ایک دن اس پہ سے میں آپ کو بریفنگ دے سکتا ہوں کہ اس پہ ان لوگوں کے کیا کیا ان کے کارنامے تھے. تو بس یہی کچھ گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھتی.